کہ بالکل معروف اداکار موسیقار خالد انم صاحب اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم خالد صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ آپ ووٹ ڈالیں گے؟ جی بالکل ووٹ کریں گے، اور ہم سب کو ووٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ قومی فریضہ ہے کہ ہم جائیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنے پسند کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو چنیں۔ بالکل ووٹ تو ڈالنا ضروری ہے، میں بھی ڈالوں گا، اور من ہے کہ آپ بھی ڈالیے۔ بھائی ووٹ تو ڈالنا ضروری ہے، آپ یہ کا بات تو یقین انہوں نے صحیح ہے کہہ سر، دی۔ ہم بھی ڈالیں گے بالکل باقاعدہ ووٹ اچھا ڈالیں گے۔ یہ بتائیں خالد صاحب، جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی آپ ذرا موٹیویٹ کیجئے، بتائیے کہ بھائی ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے، کیوں انہیں 8 فروری کو نکلنا چاہیے؟ ووٹ ڈالنا اس لیے بھی ضروری، جیسے میں نے کہا کہ قومی فریضہ ہے، ڈالنا چاہیے۔ ہر جمہوری حکومت میں دنیا میں جہاں بھی ہو آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے، اپنی عقل کے مطابق اپنے پسند کے نمائندے کو چنیں، تاکہ وہ آپ کے ہی لیے، آپ کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر ووٹ ڈالنے سے ایک حجت تمام ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے دیکھیے فلانا آ گیا اور اس نے کام نہیں کیا۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں آپ نے ووٹ ڈالا، آپ کہیں میں نے تو نہیں ڈالا، تو پھر آپ کا قصور ہے۔ اگر آپ اس میں شامل نہیں ہوتے، اپنا کام تو کیجئے، ہے نا۔ ووٹ ضرور ڈالیے گا۔ 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ ہر الیکشن امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر الیکشن میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا، اور بد تہذیبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، گال گلوچ نہ کریں، خاموشی سے جائیے۔ رش ہوگا، لوگ ہوں گے، گرمی بھی شاید لگے آپ کو، موسم بھی آپ شکایت کریں گے، لیکن یہ تو ایک قومی فریضہ ہے جو آپ کو ہر حال کرنا ہے۔ فائدے بڑے ہوتے ہیں اس کے، شامل ضرور ہو، کیونکہ آپ نے آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے، دنیا کو بھی پیغام دینا ہے کہ آپ کا ملک جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے۔ کہتے ہیں کہ صفر جمہوریت سے لوڑی لنگڑی جمہوریت بہتر ہوتی ہے۔ جمہوریت اگر خراب ہے، اس کا علاج مزید جمہوریت ہوتا ہے نا۔ تو بالکل آئیے، آگے آئیے، اپنا قومی فریضہ پورا کیجیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل بہت صحیح ہے۔ شکریہ جی، بہت اور شکریہ۔ ایک سوال ہمارے ایک میرا سوال ہے، اور کیونکہ ابھی دیکھیں الیکشنز تو ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پوری امید ہے کہ عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، طریقے سے تمیز تہذیب میں ووٹ ڈالیں گے، بد تہذیبی نہ کریں، اور ووٹ ڈالیں گے، اور وہ ووٹنگ کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا، ریزلٹس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اور اہم مرحلہ ہے گورنمنٹ کے بننے کا، اور گورنمنٹ ہمیشہ منشوروں کے ساتھ آتی ہے، کسی پارٹی کا کوئی منشور ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی رائے کے مطابق حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو بہت ناگزیر عمل ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، جب وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، جو بھی آئیں گے؟ یہ جو سوال ہے کہ آنے والی حکومت کیا کرے، یہ تو بہت تفصیل طلب سوال ہے، لیکن بہت چیدہ میں یہ جو میری اپنی ناقص رائے سمجھ لیں یا میرا ذاتی رائے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ وسائل ہمارے پاس بڑے محدود ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، اور پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، بڑھ رہی ہے، اور پاپولیشن کنٹرول نہیں کی جا رہی، جس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ ایک روٹی جو 2 لوگ مل کے کھا سکتے تھے، اب وہ 10 لوگوں میں بٹتی ہے، تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جب وسائل کم ہو جاتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں، بھوک جو ہے اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، بھوک کی کوئی سیاست نہیں ہوتی، وہ پھر انتشار کی شکل میں باہر آتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کب تک صبر کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومت جو بھی ہوگی، ایک تو یہ کہ اس کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ بیٹھ کے کام کرے، جو حزب مخالف ہے وہ اپنا کام کرے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے، اور ایک یکسوئی سے ایک نقطہ آپ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کی پالیسیز پہ ضرور اعتراض کریں، لیکن ایک نقطہ یہ ہو کہ عوام کی بھلائی کس میں ہے، عوام کی بھلائی کا سوچیں، پاپولیشن کنٹرول کریں، تعلیم کو عام کریں، صحت کو عام کریں، پانی سب کو برابر پینے کا ملے، عوام کی بھلائی۔
آپ اپنی پراڈو نہ بنائیں، آپ اپنے بنگلے نہ بنائیں، آپ اپنے بینک بیلنسز نہ بنائیں، آپ اپنے ملک سے باہر جائیدادیں نہ بنائیں، خدا کے واسطے اتنا آپ نے بنا لیا ہے کہ آپ کی اب بس کر دیں ڈر لگتا نہیں ہے آپ کو. اللہ تو کہتا ہے کہ جو جمع کر کے رکھا ہوا وہ گرم کر کے چپکا دوں گا جسم سے. تو سب کو خوف کرنا چاہیے خدا کا، غریبوں کا سوچیں، بے ایمانی کیسے بند ہو، اداروں کو مضبوط کریں، ایمانداری سے مضبوط کریں. اور بس بہت کھا لیا، بدہضمی ہوئی ہوئی آپ سب کو، سمجھے آپ. اور اس بدہضمی کا نتیجہ ہے جو آپ یہ ہذیان بکرے اور بیکار کی چیزیں ہو رہی ہیں. بھوکے رہیں گے تو بھوکے کی غریب کا احساس ہوگا. آپ کی بجلی کٹے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ جب گرمیوں میں لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ کے پانی جب نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے. بالکل. سو بس میں آئی وش آل دا بیسٹ ٹو آل دا پالیٹیشینز ہو آر فائٹنگ دس الیکشن. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستانی مل کے اس الیکشن میں حصہ ضرور لیں. دیکھا جائے گا جو ہوگا، اللہ مالک ہے نا. پاکستان اللہ مالک. بالکل صحیح. ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے، باقی رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، 8 فروری کو نکلنا ہے اور ووٹ دینا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی. خالد انم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیجنڈز پاکستان کے جن کا